رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. انشاءاللہ اس ویڈیو میں جو قرآن کا ہم فلسفہ دیکھیں گے وہ احتیاط کرنے کا فلسفہ ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ہمارے دین میں یہ تعلیم موجود ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کیئر فری زندگی گزارنی چاہیے. اور ظاہری بات ہے اس میں بھی باقی دوسری چیزوں کی طرح غلو نہیں کرنا چاہیے, ایگزیجریٹ, یہ اتنی احتیاط کہ کام ہی نہ کوئی ہو سکے اور بالکل ہی کیئر فری کے جو نقصان بچا سکتے تھے وہ بھی نہ بچائیں. تو یہ فلسفہ آپ کو قرآن سے دکھاؤں گا چند آیات کے ذریعے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پہلے چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 71. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے لوگ جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو. خذوا حذرکم. پھر سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے. پھر جب وہ سجدہ کر لے اور پیچھے چلا جائے, دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ چوکنا رہے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ, اور آخر میں بھی خُذُوا حِذْرَكُمْ, مگر پھر بھی چوکنے رہو. پھر سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 49, اے پس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے. اور یہاں عربی میں وَاحْذَرْهُمْ. پھر سورۃ نمبر 63 آیت نمبر 4, انہیں دیکھو جو تو ان کے جثے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں, بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ, مگر اصل میں یہ لوگ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں. ہر روز کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں, یہ پکے دشمن ہیں, ان سے بچ کر رہو. فَاحْذَرْهُمْ. اور پھر سورۃ نمبر 64 آیت نمبر 14, اے لوگو جو ایمان لائے تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں, ان سے ہوشیار رہو. فَاحْذَرُوهُمْ. اور پھر سورۃ انفال آیت نمبر 59 اور 60 میں, منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے, یقیناً وہ ہم کو ہرگز نہیں ہرا نہیں سکتے. اور پھر کیسے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, اور تم لوگ جہاں تک بس تمہارا بس چلے کیسے احتیاط کرنی ہے, ہمیں زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اپنے دشمنوں کو اور اس دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. اور پھر مثال اصحاب الکہف سے سورۃ نمبر 18 کی آیت نمبر 19 اور 20 میں کہ احتیاط کیسے اصحاب الکہف نے کی تھی. انہوں نے کیا کہا جب وہ اٹھے کہ تم جو ہے نا چلو اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے, وہاں سے وہ کچھ کھانا لے کے آئے. اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے, ایسا نہ ہو کہ کسی کو تمہارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے. اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنساری کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے, اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاں نہ پا سکیں گے. تو احتیاط کرنی چاہیے, ذرا ہوشیاری سے کام کرنا تھا. وَلْيَتَلَطَّفْ. اور پھر آخری مثال اس رجل مومن کی ہے سورہ غافر سے, جس نے احتیاط کیا کی تھی, اپنا ایمان ہی چھپا لیا. تو بعض اوقات احتیاط کرتے وقت انسان کو اپنا ایمان بھی چھپانا پڑتا ہے. سورہ غافر سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 28. اور اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا, تو اس نے بھی اپنا ایمان چھپا لیا. تو اس کے بولنے کے انداز میں بھی اگر آپ دیکھیں گے کس طریقے سے اس نے بڑے احتیاط سے بات کی کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کنسیڈر کیا کہ اگر وہ جھوٹا ہے, پھر کہا کہ اگر وہ سچا ہے. تو اس میں بھی یہ احتیاط تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سچا نہ کہے, پہلے جھوٹا کہے. تو سبحان اللہ, یا ان کو کنسیڈر کرے پہلے جھوٹا. تو ایمان چھپانا بھی بعض اوقات احتیاط میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے اور بالکل ہی کیئر فری زندگی نہیں گزارنی چاہیے, احتیاط بھی ضروری ہے. لیکن یہ تو تھا ایک فلسفہ. مقصد میرا آپ کو ظاہری بات ہے ایک مقصد آپ کو بتانے کا یہ بھی ہے کہ قرآن سے روز جڑ کے رہا کریں, کچھ نہ کچھ, کوئی 1 منٹ 2 منٹ, اگر آپ کے بالکل کوئی وقت نہیں, تھوڑا سا قرآن ضرور سمجھ کر روز پڑھیں تاکہ آپ کی زندگی پر اس کا اثر ہو. اور یہ تو ایک فلسفہ ہے, کئی فلسفے آپ کو اس سے پتہ چلیں گے, اس کی تعلیمات, اس کے اندر معجزات, تمام چیزیں. آپ میرے دوسرے چینل میں جا کے اس کے معجزات بھی دیکھ سکتے ہیں, لغوی معجزے, عددی معجزے. مقصد آپ کو بتانا یہ ہے کہ میں نے شاید کئی دفعہ پہلے بھی یہ بات کی ہوئی ہے کہ اندھیرے میں انسان جا رہا ہو تو رستہ دکھائی دینے کے بجائے 100 دفعہ دیواروں کو ٹکرے مارتا ہے,
اپنا بھی نقصان کرتا ہے، وقت بھی ضائع کرتا ہے، اپنے ریسورسز بھی ضائع کرتا ہے اور نقصان بھی اٹھاتا ہے۔ لیکن روشنی ہو تو سیدھا سیدھا رستہ دیکھتا ہے، وقت بھی بچاتا ہے، اپنے آپ کو نقصان سے بھی بچاتا ہے۔ اور یہ قرآن کا مقصد ہے، ہمیں زندگی میں ہدایت دے، سیدھا رستہ دے، زندگی میں ہماری مدد کرے، ہمیں سیدھا رستہ دکھائے، اور ہم لوگ صاف صاف دیکھ سکیں گے ہمیں کہاں جانا ہے، دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرے اور الٹیمیٹلی آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کرے۔ یہ قرآن کا مقصد ہے، اس لیے روز اس کو سمجھ کے پڑھنا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو کچھ نہ کچھ حصہ اس کا سمجھ کر پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے دنیا میں بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔